نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عید الضحیٰ یا عید الاضحیٰ کے اندر فقط ایک دن باقی ہے۔ اس موقع پر بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے کہ عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ کا فلسفہ کیا ہے یا قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور اس حوالے سے اہم ترین پیغام کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا یا عید الاضحیٰ کا فلسفہ سمجھنا نہایت آسان اس اعتبار سے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ لنا عیدان، ہماری دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتایا گیا کہ یہاں پر لوگ عیدیں مناتے ہیں اور ان کی عید جو ہے اس میں لہو و لعب ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے، فرمایا کہ نہیں، ہماری عیدیں ایسے کھیل تماشوں سے پاک ہیں۔ اور فلسفہ سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ دونوں جو عیدیں ہیں، یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں سے پہلے روزے ہیں۔ یعنی جو عید الفطر ہے اس سے پہلے رمضان مبارک ہے، جس کے روزے رکھنا واجب ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو عید الاضحیٰ ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اس سے پہلے چونکہ عشرہ ذو الحجہ ہے تو اس کے روزے جو ہیں وہ واجب یا فرض تو نہیں لیکن نفلی ہوتے ہیں۔ گویا کہ دونوں سے پہلے جو ہیں وہ روزے رکھے گئے ہیں۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ یہی ہے، قوت ارادی کی مضبوطی کا نام روزہ ہے۔ اندر کی مضبوطی روزہ فراہم کرتا ہے، باطنی طہارت دیتا ہے، سیلف کنٹرول ہے، سیلف ماسٹری ہے۔ اس طرح سے خوف خدا کس طرح سے عملی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے، یہ ہم روزے سے سیکھتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا روزہ ہے۔ اس کو اگر ہم آسان کریں یا دوسرے الفاظ میں کر لیں تو نفسانی خواہشات ہیں، سفلی جذبات ہیں، اخلاقی رذیلہ ہیں، ان پر کنٹرول کرنا اور ان سے حفاظت کرنا، یہی روزہ ہے اور یہی قربانی ہے۔ بلکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ انسان کے اندر مال کی محبت ہے، مادے کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، ان سب کے بدلے میں اللہ کی محبت کے لیے انسان اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے، اور یہی اصل میں قربانی ہے۔ اور اب چونکہ اس کا ایک سوشل اور پریکٹیکل پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ خون بہانے کا نام نہیں ہے، فقط یہ ایک علامتی اظہار ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں میں یہ جملے بول کر کے، یہ سمبولک فارم آف ورشپ ہے، بلکہ اس کا فلسفہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے اندر غصہ، نفرت، دشمنی، حسد اور اسی طرح سے مادے کی محبت اور یہ ساری چیزیں، یہ بت کی شکل میں شہوت پرستی اور نفسانی خواہشات، یہ سارے بت جو ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں نا، ان سب کو شکست دینا، یہ ہے اصل قربانی۔ ان کے گلے پہ چھری چلانا، جس کو فرمایا گیا کہ ایس دل دے وچ ایک مندر ہے، اس مندر دے وچ ایک بندر ہے۔ مندر میں بت ہوتے ہیں، اس مندر وچ ایک بندر ہے۔ بندر کیا ہے؟ وہ نفس ہے انسان کا، فل آف ڈیزائرز، فل آف لسٹ۔ اس مندر دے وچ ایک بندر ہے، جڑا اس بندر نو مارے او اصل قلندر ہے۔ یعنی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ نفسانی خواہشات پر قابو پانا، کنٹرول کرنا، سفلی جذبات کو قابو پانا اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا، یہ ہے اصل میں چیزیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ عید کا پیغام کیا ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف جانور کے گلے پہ ہم چھری نہ چلائیں، بلکہ اپنے نفس پر چھری چلائیں، اس نفس کو احکام الہی کا تابع بنائیں، یہ بہت اہم ہے۔ ورنہ وہ بات نہ ہو جائے کہ تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیردے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح حضرت جی کی کیتی جاندے ہو۔ تو قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ نفس پر چھری چلانا، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے پاس آئے جائیں، میل ملاقات کریں، اپنے تعلقات کو تازہ کریں، دوست احباب کے ساتھ ناراضگی ہیں تو ان کو ختم کریں، معافی تلافی میں پہل کریں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کو ادا کریں یا حق کو معاف کروائیں۔ اگر آپ پر ظلم ہوا ہے، آپ کا حق مارا گیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو معاف کر دیں اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ جو معافی کرنا ہے
یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند آئے گا، اور آپ کو رب العزت اپنی شان شان کسی اور مقام پر کسی اور انداز میں رب العزت اپنی نعمتوں کے ساتھ نوازیں گے۔ اور اسی کی ہی ایکسٹینشن یہی جو پیغام ہے، اس کا 2.2 سمجھ لیں، وہ یہ کہ خاص طور پر گزشتہ کچھ دہائیوں سے کہہ لیں کہ جو ٹی وی، فلم اور موبائل کے یوزج والا جو کلچر چلا ہے، خاص طور پر جو پچھلے 10 سال سے، اس کے خوفناک اثرات آئے ہیں ہماری نوجوان نسل پر، خاص طور پر شادی شدہ زندگی پر بہت خوفناک اثرات آئے ہیں، خاص طور پر جو نوجوان جوڑے ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، بڑا ضروری ہے کہ ان کا استعمال ہم اپنے نوجوان بچیوں کو سکھائیں، اور اس کے استعمال کی جو اخلاقیات ہیں وہ سکھائیں۔ سوشل ٹریننگ میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سکھائیں۔ تو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ یہ چیزیں بہت بڑا سبب بن رہی ہیں، میاں بیوی کے درمیان دوریوں کا اور ناراضگیوں کا۔ ادھر سے کوئی بات ہوتی ہے، ادھر سے فون کے ذریعے سے وہ پیچھے سے پیچھے اور آگے سے آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کہیں سے کہیں۔ اس سے پہلے کہ جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے وہ شرمندگی محسوس کرے، وہ معافی مانگ لے، وہ اس کی تلافی کر لے، اس سے پہلے وہ بات عزیز رشتہ داروں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ رنگ برنگے مشوروں کے بعد پھر وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کتنی ہی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں، اتنا دل دکھی ہوتا ہے یہ چیزیں سوچ کر کے، دیکھ کر کے، یہ باتیں سن کر کے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر کیسز میں موبائل فون کا یوزج، غلط استعمال گھروں کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو اس لیے اگر ناراضگی ہے میاں بیوی کے درمیان میں، اللہ کو یہ رشتہ بڑا محبوب ہے۔ قرآن مجید نے سورہ روم میں اس کو فرمایا ہے کہ اپنی نشانی فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے ہے کہ ازواج لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ یہ مودت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ہماری بدعملیوں نے اور ہمارے غلط چیزوں کے استعمالوں نے جو ہے وہ اس طرح سے اس رشتے کے درمیان جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو آزمائشوں کا شکار بنا دیے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ معافی تلافی میں، رضامندی میں پہل کریں، اور دوسرے کو خوش کریں، محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور عزیز رشتہ داروں سے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر کیسز میں عزیز رشتہ دار ہی رشتے کو خراب کرنے کا سبب ہوتے ہیں، اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں۔ وہ صرف کوئی ایک بات کہہ چکے ہیں، کوئی دعویٰ کر چکے ہیں، کوئی ایک بات کہہ چکے ہیں، لڑکی والے یا لڑکے والے اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو، اب کیا ہے کہ وہ اب اس ضد کی وجہ سے وہ اس گھرانے کو توڑ دیتے ہیں، اور اس پر سب سے زیادہ شیطان ناراض ہوتا ہے، شیطان راضی ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، اور اللہ اس پر شیطان جو ہے وہ جس بات پر راضی ہوگا، یقیناً اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اس پر کیسے جو ہے وہ خوش ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو اس لیے اپنی انا کی تسکین کو خدا را ذریعہ نہ بنائیں، اور گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں، ان کو مت اجاڑیں، یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو آخری گزارش ہے وہ ہے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے۔ سورہ حج میں رب العزت نے 2 جگہ پہ فرمایا ہے کہ بھئی گوشت تم کھلاؤ، اطعموا القانع والمعتر، اطعموا البائس الفقیر، کہ فقراء مساکین کا حق ہے، پورا سال جو ہے وہ ان کے گوشت کی بوٹی ان کو نصیب نہیں ہوتی، تو موقع ہوتا ہے وہ امید لگا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عمرا کو چاہیے، صاحب استطاعت کو چاہیے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کو یقینی بنائیں، ان کے گھروں میں خود جا کر کے جو ہے وہ دیں۔ فرمایا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، کتنا اچھا ہے وہ امیر مالدار جو فقیر کے دروازے پر چلا گیا ہے۔ بئس الفقیر علی باب الامیر، کتنا برا ہے وہ فقیر جس کو چل کر کے اپنی حاجت کے لیے امیر کے دروازے پہ آنا پڑا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ گوشت جو ہے وہ غرباء تک پہنچے، فقراء تک پہنچے، جو کمزور لوگ ہیں ان تک پہنچے۔ اس طرح سے جو محلے ہیں کہ جہاں پر غرباء کی کثرت ہے وہاں تک پہنچا کر کے آئیں۔ اور غرباء سے، فقراء سے میں درخواست کروں گا کہ خدا را امراء کے دروازوں پہ جا کر کے اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی عزت نفس کو برباد نہ کریں، تباہ نہ کریں، دھکے نہ کھائیں۔ اللہ نے جو آپ کے نصیب کا لکھا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے پہنچ جائے گا۔ دونوں طرف سے جو ہے وہ غلطی ہے، سستی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ امراء صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، اور جو غرباء ہیں وہ ان کے گھروں پر جمگھٹے لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ایک گھر سے لے لیا، دوسرے گھر سے لے لیا، پتہ نہیں کتنے گھروں سے یہ لے لیں گے۔ تو ان کو یہ شک یا وہم پڑتا ہے کہ شاید یہ مستحق لوگ نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں جو میں نے ابھی عرض کیے سورۃ الحج سے، قانع کے الفاظ ہیں، جو صبر کر کے، جو مرد عورت غریب بیوہ جو بھی مسکین ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اصل صدقہ، بہترین صدقہ ہے بھی یہی کہ مستحق کو ڈھونڈ کر کے جو ہے وہ اس تک
پہنچایا جائے۔ اس طرح سے ہماری قربانیاں بہت زیادہ قیمتی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سمع نصیب فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے، ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں یا رہ جائیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔